الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام جہان میں تمام مخلوقات کے اندر اسے سب سے اعلیٰ درجے پر رکھا، اور اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد بھی انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر انسان کے اندر دو چیزوں کا مادہ رکھا، ایک تو خیر کا مادہ رکھا، نیکی کا مادہ رکھا، اور دوسری برائی اور شر کا مادہ رکھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعت کبھی تو نیک کاموں کی طرف ابھرتی ہے اور کبھی ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے، کبھی ہم سے نماز پڑھوائے گی، روزہ رکھوائے گی، اور کبھی ہمیں برائی کے کاموں میں ملوث کر دے گی، برائی کے کاموں میں ڈال دے گی۔ تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مادے رکھے، ایک خیر کا مادہ رکھا اور ایک شر کا مادہ رکھا، اور اسی سے امتحان لیا جاتا ہے کہ جب آدمی کے سامنے دو چیزیں ہو اور اس میں سے کہا جائے کہ تجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور جب انسان جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اسے کر لے گا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں امتحانات چلتے ہیں، پڑھائی وغیرہ میں اسکول اور مدرسے میں امتحانات چلتے ہیں، پورا سال ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ بھائی انہی چیزوں کا امتحان دینا ہے۔ اب جس نے اچھی طریقے سے پڑھا اور جو کہا گیا اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک تو مدرسے کی طرف سے، اسکول کی طرف سے انہیں انعامات دیے جاتے ہیں، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے ہم بچ جائیں اور اس کو ہم ترک کر دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت کہا؟ آگے اسی کا جواب دے رہے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کہ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھو، خود آپ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی کی طرف ابھارا، نیک کاموں کی ترغیب دی اور برائی سے روکا۔ لیکن آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم اپنے گریبان میں جاگتے ہیں تو ہم کہاں ہیں ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے نیکی کا مادہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا ہمارا ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں، دنیا ہمیں اچھی لگنے لگ رہی ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دنیا میں تو ایسا رہنا ہے جیسا مسافر آیا ہے۔ مسافر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، کسی جگہ رکتا ہے تو پورا اپنا گھر نہیں بناتا، صرف 4 دوری لگا کر 4 ستون لگا کر وہاں اپنا کپڑا ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہاں سے مجھے آگے چلنا ہے۔
اپنا گھر تعمیر نہیں کرتا، اسی طرح مسلمان کو بھی یہاں دنیا میں اسی طرح رہنا ہے کہ جس طرح مسافر رہتا ہے. مسافر نے نہ اپنا گھر تعمیر کیا، نہ اپنی کوئی چیز تعمیر کی، اسی طرح مسلمان کو بھی دنیا میں صرف اپنی زندگی گزارنے کا سامان مہیا ہو جائے، اس طرح زندگی گزارنی ہے. ہمیں نیک بننا ہے اور نیک کام کی ترغیب بھی دینی ہے. صرف نیک بننا کافی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا کہے کہ میں صرف نیک بن جاؤں، نیک کام کرنے لگوں، دوسروں کو نیکی کی توفیق، دوسروں کو نیکی کی ترغیب نہ دوں، دوسروں کو برائی سے نہ روکوں، تو یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں. ایسا نہیں کہا نیک کام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. صحابہ کرام کا بھی یہی، صحابہ کرام کی زندگی بھی اسی طرح چلی تھی کہ صحابہ کرام خود نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. کسی برائی کو دیکھتے تو اچھی طریقے سے حکمت کے ساتھ اسے روکتے تھے کہ بھائی کوئی کام برا کر رہا ہے، کوئی شخص برے کام میں ملوث ہے، تو ایسا نہیں کہ سب کے سامنے کہہ دیا، اچھی طریقے سے حکمت کے ساتھ ایک الگ انداز میں اسے سمجھاتے تھے جس طریقے سے اسے برا بھی نہ لگے اور وہ برے کام سے بھی بچ جائے. اور نیک بننا صرف کافی نہیں ہے، اسی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بستی پر عذاب ڈالا. عذاب ڈالنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس پوری بستی پر عذاب نازل کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں ایک ایسا صالح یعنی نیک آدمی ہے کہ جس نے کبھی برائی کا کام نہیں کیا، ہمیشہ نیک کاموں میں مصروف رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اسے بھی عذاب پہنچے گا، اور پوری بستی پر عذاب نازل ہو گیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی کہ نیک آدمی پر بھی عذاب نازل ہو گیا جو ہر وقت تیری فرما برداری میں، تیری اطاعت میں، تیرے حکم کی بجاوری میں مصروف رہتا تھا، اس پر بھی تیرا عذاب نازل ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کے سامنے برائی کا کام ہوتا تھا، برے کام ہوتے تھے، تو وہ کبھی اسے روکتا نہیں تھا، بس وہ صرف سامنے کھڑا رہتا اور دیکھتا رہتا تھا. آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نیک کام تو کرتے ہیں، لیکن کوئی برے کام میں ملوث ہو، کوئی برے کام میں مصروف ہو تو ہم اسے روکتے نہیں ہیں، ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں. اور ایمان کا درجہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی مومن برے کام کو دیکھے تو سب سے پہلے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اس کے بعد اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اسے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اسے برا سمجھ کر وہاں سے چلا جائے، نہ یہ کہ وہاں سامنے کھڑا رہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھے کہ ہم واجب اور فرض کاموں کو ترک کرنے والے بن گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مسائل ڈالے گئے. جب سے ہم نے ہماری شریعت کو چھوڑا تب سے غیروں نے ہماری شریعت میں دخل اندازی شروع کر دی. دیکھو 3 طلاق کا مسئلہ، وقف کا مسئلہ، ہمارے مزاروں کو توڑا گیا، ہمارے مدرسوں کو بند کر دیا گیا، ہمارے مزاروں پر جانے سے پابندی کر دی گئی. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے اپنی دخل اندازیاں، ہم نے اپنے نیک کاموں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی شریعت کو ترک کر دیا. جب سے ہم نے ہماری شریعت کو چھوڑا، غیروں نے ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی شروع کر دی. ہمارے وقف، اتنا بڑا وقف کا مسئلہ، لیکن کوئی مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بھی بولتے ہیں ان کی آواز سنی نہیں جاتی. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ہماری شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آگے جا کر اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے ہم کو روکا جائے گا، اسی مسجد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا جائے گا، ہاتھ اٹھانے سے روکا جائے گا. یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم جہاں چاہے سجدہ نہیں کر سکتے. اگر سجدہ کیا تو آپ کو قانون کے حوالے کر دیا جائے گا اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. حالانکہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، جہاں چاہے ہم سجدہ کر سکتے تھے، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے تھے. لیکن آج ہم ٹرین میں جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، لیکن کہیں ہم نے نماز پڑھ لی، پورا ویڈیو اتار کر وائرل کر دیا، اور اسی کی وجہ سے ہمیں جیل کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے.
یہ کیوں ہوا؟ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ہم نے روزوں کو چھوڑا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کو چھوڑا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیروں کے حوالے کر دیا اور گیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ دیکھو ہمارا ہی برادران وطن اور ہمارا ہی پڑوسی ملک ہے کہ جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بچاوری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج پر لانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ دنیا میں ترقی کرتے گئے اور آج ان کا مقام کیا سے کیا ہو گیا۔ ایک زمانے میں وہی تھے کہ جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ کھانے کی چیز تھی، نہ پینے کی چیز تھی، نہ دشمنوں کے سامنے لڑائی کرنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار تھے، لیکن انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو چھوڑا، نہ نیک کاموں کو چھوڑا، نہ شریعت کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سر بلند کر دیا۔ آج پوری دنیا ان کا لوہا مان رہی ہے، بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے مقابلے سے عاجز آ رہی ہے۔ دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ ان کے وہاں سے چلی گئی، فرانس، یوروپ، تمام ملک نے اپنے سپاہیوں کو اور اپنی فوجی دستوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بچاوری اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے سے ہوتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑا، چاہے جائے کہ ہم مستحب اور سنت پر عمل کرتے، آج ہماری زندگی سے فرائض چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال، آج ہمارے روزوں کا حال، آج ہماری زکوٰۃ کا حال ہم خود جانتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ بہت سارے اسپتال، دواخانے کہ وہاں مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہمارا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے کہ جو ان کی مدد کر سکے۔ یہ کیوں ہوا کہ ہم نے نہ دنیاوی علوم حاصل کیا نہ دینی علوم حاصل کیا، دونوں سے پیچھے رہ گئے۔ بس ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، دنیا کے اندر جو بھی راحت کے سامان ہے اسے حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے، ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے، ہم اپنے محلے والوں کا خیال رکھتے، ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے۔ یہ بھی اسلامی حقوق میں آتا ہے کہ بھائی کسی بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، کسی بیمار کے لیے بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لی؟ وہ بیمار ہو تو ہمیں اسے اسپتال لے کر جانا چاہیے، ہمیں اسے بیماروں کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج مسلمان سب سے پستہ اور سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں آج عروج پر جا رہی ہے، تمام قومیں ترقی کر رہی ہے اور مسلمان بس گھاٹے میں جا رہا ہے، گاڑے میں جا رہا ہے اور اپنے اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں میں ملوث ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج نہ کہیں ہماری بات مانی جاتی ہے، نہ ہماری شریعت کے اوپر دخل اندازی کی جاتی ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آئندہ کل ہمارے لیے اسی ملک میں رہنا دشوار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کی بجاوری کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دینا پڑے گا، مستحبات کو انجام دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس فرض نماز ادا کر لی تو ختم ہو گیا۔ شیطان سب سے پہلے نفلوں سے پیچھے چھڑواتا ہے کہ بھائی نفل سے میں اسے پیچھے کر دوں، اس کے بعد سنت سے پیچھے کرتا ہے، آہستہ آہستہ سنتوں کے بعد واجب اور اس کے بعد فرض سے بھی مسلمان کو پیچھے کر کے اسے گھاٹے میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمیں مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف نہیں ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑتے چلے جاوے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ہم پامال کر دیوے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ہم توڑتے چلے جاوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کی بجاوری کرنے والا بنا دے، اور اس کے لیے بھی سب سے بڑی چیز توفیق ہے کہ جس کو توفیق ملتی ہے اس کے لیے تمام کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ توفیق کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق کو بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نیک بندہ بنا دے، نیک کاموں کی توفیق دے دے اور برائی سے ہمارے لیے بچنا آسان کر دے۔
آدمی کتنی مرتبہ برائی سے بچنا چاہتا ہے لیکن ماحول اسے ایسا کہتا ہے کہ بھائی نہیں، چل کل کریں گے، پرسوں کر لیں گے، اور اگر نیک بن بھی گیا تو اس کے معاشرے والے، اس کے دوست اور اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے اسے کہتے ہیں کیا نیک بن گیا، کیا یہ سب کرنے لگا تو؟ دیکھو نیک کاموں سے روکا جائے گا۔ ابو طالب کو بھی جب کلمہ پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کرنے کی ترغیب دے رہے تھے تو ان کو روکا گیا، کفاران مکہ نے انہیں کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ نیک کاموں سے روکا جائے گا، نیک کام کرنے میں تکلیف بھی آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نیک کام کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنے لگے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ بھائی کتنی بھی مشقت ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی اس کے اوپر آزمائش ڈالی جائے، لیکن یہ میرا بندہ میرے حکموں سے بجاوری نہیں، میرے حکموں کو پامال نہیں کرتا، میرے حکموں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھے کہ کتنے مصائب آئے، کتنی تکلیفیں آئی۔ کفاران مکہ نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی، آپ کو ذلیل کر دیا۔ آج ہمیں کوئی آدمی پتھر کیا ایک گالی دے دے تو ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سوچو تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مصائب ڈالے ہوں گے کہ جب ایک طرف سے کفاران مکہ پتھر مار رہے ہیں، دوسری طرف سے گالیاں دی جا رہی ہے، تیسری طرف سے آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے اور آپ پر اونٹ کی اوجھ ڈالی جا رہی ہے، وہ کیا مصائب و آلام ہوں گے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سہا ہوگا اور اس امت کے لیے سہا کہ امت کے ہر فرد تک میرا پورا دین پہنچ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی بجاوری ہمارے لیے آسان کر دے اور اپنے نیک کاموں کی توفیق دے اور برائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات اندر کی جگہ پر کر لیں۔ مجھ کو اور آپ کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ایمان کے دھوکے میں تو نہیں ہیں۔ بہت بڑا شیطان کا وار ہے، بہت بڑا حملہ ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی۔ کیا حملہ ہے؟ سب سے بڑا حملہ شیطان کا یہ ہے کہ تو نمازی تو ہے، میں نمازی ضرور ہوں، آپ نمازی ضرور ہیں، کیا نبی کے امتی اور نبی کا نائب اور نبی کا عاشق اور نبی کا شیدائی ہونے کے لیے صرف نمازی ہونا کافی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ان کی نمازیں کافی تھی، سنجر میں ان کی نمازیں کافی تھی اور سنجر سے ہندوستان آنا نہ پڑتا۔ علاؤ الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی نمازیں تو نمازیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ اولیاء کی جماعت میں سب سے بڑا مجاہدہ صابر کلیری، علاؤ الدین صابر کلیری نے کیا ہے، اس سے بڑا مجاہد اپنی زندگی کے اندر اولیاء کی جماعت میں نہیں ملتے۔ کیا ان کی نمازیں ان کو جنت میں نہ لے جاتی؟ کیا ان کی نمازیں نبی کی شفاعت کے لیے کافی نہیں تھی؟ انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا کہ صرف مجھ کو میری نمازیں نہیں ہیں، جس ملک کے اندر اللہ سے بغاوت ہو رہی ہو، اللہ کا انکار ہو رہا ہو اور اللہ کے گھر کو ویران کیا جا رہا ہو، نبی کا میں نائب ہوں، نبی کا عاشق ہوں، نبی کا چاہنے والا ہوں، میرے جیتے جی میری نظروں کے سامنے میرے آقا کی شریعت مسلمان چھوڑ رہے ہوں اور میں زندہ رہوں، اللہ کی زمین پر یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اتنا لمبا سفر کیا تھا، صرف سفر نہیں کیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھو، ملتان کے قریب آپ نے ہندوستان کی زبان کو سیکھا تھا، ملتان کے قریب آپ کا قیام رہا، وہاں ہندوستان کی کچھ زبان کے الفاظ سیکھے کہ جہاں مجھے ان اہل ہند کے ایمان والوں کے ایمان کو بچانا ہے، میں بولوں تو کیا بولوں؟ یہ الگ مسئلہ تھا، یہ الگ بات تھی کہ ان کی
پیشانی پر ایمان کا نور ظاہر ہو رہا تھا، جس ایمانی نور کی شعاؤں سے بغیر کہے اللہ کے نافرمان فرما بردار بن جاتے تھے. یہ الگ مسئلہ تھا. اتقوا فراست المؤمن، میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والے کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے. یہ الگ مسئلہ تھا. ورنہ انہوں نے مستقل مجاہدے کیے، تکلیفیں اٹھائی، فاقے برداشت کیے، اپنے کھانے اور پینے کو آگے پیچھے کیا، تب جا کر اس لیے ہم نے اللہ والوں سے سنا. حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب ماہی والے رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ اے ہندوستان والوں، صحابہ کی جماعت کے بعد ہندوستان پر خواجہ معین الدین چشتی کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. اتنے بڑے مجاہدے کے بعد یہ ایمان کے بچانے کا سامان اور اسباب اللہ نے ان کے ذریعے سے پیدا فرمایا. تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، مومن ہونا، مسلم ہونا کافی نہیں ہے. نبی کی نبوت آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ہم دو ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کی زمین پر جی رہے ہیں اور ہمیں جینے کا حکم دیا گیا. خود مومن بنو اور معاشرے کے اندر ایمانی دعوت کو ایک ایک بندے کو دو. خواجہ صاحب کی سیرت کیا ہے؟ خالی مومن بن کر چلے گئے؟ بتاؤ ذرا. ان کا ایمان تو آسمانوں کو چھو لینے والا تھا. ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تلاوت کا حال یہ تھا صبح سے شام تک قرآن کا ایک ختم کر لیتے تھے. ان کے لیے کافی تھا جنت میں جانے کے لیے. لیکن انہوں نے سمجھا تھا کہ میدان قیامت میں میرے آقا کا سامنا ہوگا اور میرے محبوب نے یہ پوچھ لیا کہ معین الدین، جس شریعت کو، جس قانون کو، جس قرآن کو، جس اللہ کے پیغام کو میں چھوڑ کر آیا تھا، اس کو بچانے کی تو نے کیا کوشش کی؟ یہ چیز ان کو ستا رہی تھی، یہ رلا رہی تھی، یہ نیند کو قربان کر رہی تھی. آئے سنجر سے ہندوستان آ گئے اور آنے کے بعد دعوتیں نہیں ہوئی. یہ دھوکے میں مت رہنا، یہ غلط فہمی کو دل و دماغ سے نکال دینا کہ اجمیر شریف کے اندر ان کے لیے لنگر چلے ہو اور ان کی دعوتیں ہوئی ہو اور ان کی مہمان نوازیاں اور آؤ بھگت ہوئی ہو. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اجمیر کی سرزمین کا پہلا ان کا پڑاؤ یہ تھا کہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے اٹھا کر آگے کر دیا گیا تھا. چاہے کہ مہمان نوازی ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آئے تھے تو کھانا کھلایا اور بڑی ضیافتیں اور بڑی مہمان نہیں، ہرگز نہیں. بڑے بڑے زمانے کے جادوگروں سے اور بڑے بڑے زمانے کے بادشاہوں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے. خود کو مقابلہ کرنا پڑا، ان کے ساتھیوں کو مقابلہ کرنا پڑا. ساتھی یہاں تک کہنے لگے خواجہ صاحب اب ہوگا کیا؟ تو کہ کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہوں اور ڈنکی کی چوٹ لے کر آیا ہوں. میں آیا نہیں، میرے محبوب نے اشارہ کیا ہے، ان کے اشارے پر آیا ہوں اور جس مشن کو لے کر آیا ہوں یہ مشن ہندوستان کی سرزمین پر اللہ میرے ذریعے پورا کرے گا. اللہ نے پورا کیا. تب تو یہ مسجدیں بچی ہیں، تب تو یہ مسجدیں بنی ہیں، بچی بھی ہیں اور بنی بھی ہیں. اب ہمیں صرف بچانے کی کوشش کرنی ہے اور بچانے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کا، میرا، اپنی ذات کا ہوگا. مسجدیں ٹائلز لگانے سے نہیں بچا کرتی، مسجدیں اے سی اور پنکھے لگانے سے نہیں بچا کرتی. میرے آقا کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، مسجد کے نمازی پکے ہوا کرتے تھے. عالیشان مسجدیں ہیں، لیکن مسجد کی صفیں اور مسجد کی چٹائیاں نمازیوں کے سجدوں سے آج ترس رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کب اللہ کا بندہ، کب نبی کا چاہنے والا، کب نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا آئے اور یہاں سجدہ کرے، اللہ کو راضی کرے. انتظار ہو رہا ہے. فجر کی نماز کا حال دیکھو مسلمانوں، میرے بھائیوں، ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اٹھو، سونے کا وقت آئے گا، چین کا زمانہ آئے گا، سکون کا زمانہ آئے گا، لیکن اس وقت آئے گا جب ہم
نیند اللہ سلائے گا. لیکن اگر میں نے اور آپ نے نمازیں چھوڑ کر چین کی نیند سو گئے تو وہ دن دور نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں سکون اور چین کی نیند اے سی اور پنکھوں میں بھی سو نہ سکیں گے. بے چینی کی بے قراری کی دن اور رات ہمارے گزرتے چلے جائیں گے. ہم کہیں گے میرے مولا کیا ہو گیا؟ آسمان سے اللہ فرشتوں سے یہ کہلائے گا میرے بندے جب جاگنے کا وقت تھا اٹھنے کا تو سوتا رہا، تیرے وقت کو میں نے بے چینی میں بدل دیا. اور دنیا نے یہ دیکھا ہے، اللہ کی زمین اور اللہ کی دھرتی نے یہ دیکھا ہے. ہم وہ تاریخ اور اتہاس نہ دوہرائیں، اس کو واپس دیکھ نہ لائیں. ہم میرے بھائیوں خود نیک بنے، نمازیں پڑھیں، اپنے ماتحت اپنے گھر والوں کو صرف اتنا کہیں اللہ کے لیے گھر پہ مصلی بچھا دے، اللہ کے لیے مصلی بچھا دے. میرے اللہ نے آواز دی ہے میری بندی اب سجدے میں پڑ جا، اب سجدے میں پڑ جا. یہ میرے مولا کی پکار ہے، یہ میرے مولا کی آواز ہے، یہ میرے مولا کا میسج ہے، یہ میرے مولا کی پکار اور آواز اور میرے اللہ کا پیغام ہے. میری بندی سجدے میں سر رکھ لے، یہ میرے اللہ نے آواز دی ہے. میں مسجد میں جا رہا ہوں تو گھر میں مصلی بچھا. اللہ سے دعا ہے ملک کے حالات کو اللہ درست سے درست فرما دے. کل جو حادثہ ہوا خصوصاً ہمارے پورے ملک کے لیے بہت زیادہ غم کی چیز ہے. ایک انسان کی جان چلی جانا، یہ تو کئی سو انسان دنیا سے رخصت ہو گئے جو ایمان والے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور جو برادران وطن دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کے لیے بہتر نعم البدل اللہ ان کے لیے نصیب فرمائے. ان کے اللہ تمام تر رکاوٹوں کو اللہ دور فرما دے. ملک میں امن سکون چین اللہ تعالیٰ عافیت محبتوں کی فضا قائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.